کوئٹہ دھماکہ، BYC مظاہرین اور پولیس کے درمیان مہلک جھڑپوں سے بلوچستان کا بحران مزید گہرا ہو گیا۔ 21 مارچ 2025 کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC کے ممبروں کے درمیان جھڑپیں شروع ہونے کے بعد کشیدگی میں اضافے کا مرکز بن گیا۔ بد امنی، بے بارق بلوچ اور اس کے رشتہ داروں سمیت BYC کے اہم شخصیات کی حالیہ گرفتاریوں سے شروع ہوئی، جس سے بلوچ برادری کے اندر دیرینہ شکایات میں اضافہ ہوا۔ BYC جو 2020 میں قائم ہوئی، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے خلاف وکالت کرنے میں سب سے آگے رہی ہے۔ ان کی سرگرمی کمیونٹی کے ریاستی حکام کی طرف سے نظامی پسماندگی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مسلسل الزامات کی نشاندہی کرتی ہے۔ حالیہ حراستوں کو بہت سے لوگوں نے ان جابرانہ اقدامات کے تسلسل کے طور پر دیکھا، جس سے BYC کو کوئٹہ میں سریاب روڈ پر احتجاج کا اہتمام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ابتدائی طور پر پرامن مظاہرہ اس وقت بڑھ گیا جب پولیس فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس، واٹر کینن اور خالی گولیوں کا استعمال کرتے ہوئے مداخلت کی۔ اس کے بعد سے اس تصادم کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ بولان میڈیکل کالج ہسپتال کے طبی حکام نے احتجاجی علاقے سے 2 لاشیں موصول ہونے کی اطلاع دی، جبکہ سول ہسپتال کوئٹہ نے 1 ہلاکت اور 9 زخمیوں کی دستاویز کی، جن میں 1 خاتون پولیس آفیسر بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس BYC کے چیف آرگنائزر مہرنگ بلوچ نے دعویٰ کیا کہ پولیس کی کارروائیوں کی وجہ سے 3 مظاہرین ہلاک اور 13 زخمی ہوئے۔ حکومت بلوچستان کے رد عمل نے امن عامہ کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ حکام نے زور دے کر کہا کہ مظاہرین نے پتھراؤ کر کے اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کر کے تشدد کا سہارا لیا، جس کے نتیجے میں 10 افسران زخمی ہوئے۔ حکومت کے ترجمان شاہد رند نے قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کی ریاست کی ذمہ داری پر روشنی ڈالی اور سماجی ہم آہنگی کو خراب کرنے والے کسی بھی اقدام کے خلاف خبردار کیا۔ کریک ڈاؤن کے رد عمل میں BYC نے 22 مارچ 2025 کو صوبہ بھر میں شٹر ڈاؤن اور ویل جام ہڑتال کا اعلان کیا۔ اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان کے کئی شہروں بشمول تربت، خوزدار، وشوق اور سوراپ نے ہڑتال کا مشاہدہ کیا، جس میں کاروبار بند ہوئے اور سڑکوں کو احتجاج کی شکل میں بلاک کیا گیا۔ مزید برآں 21 مارچ کی رات سے کوئٹہ میں موبائل خدمات معطل کر دی گئی ہیں، جس سے مواصلات اور معلومات کی تشہیر مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ صورتحال نے 22 مارچ کی صبح اس وقت مزید سنگین رخ اختیار کر لیا جب سیکورٹی فورسز نے BYC کے دھرنے پر صبح سے پہلے چھاپا مارا۔ اس کارروائی کے دوران ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور کئی دیگر مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا اور ہلاک ہونے والے مظاہرین کی لاشیں، جو مظاہرے کا مرکز تھیں، مبینہ طور پر حکام نے ضبط کر لی تھی۔ BYC نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے صبح سے پہلے کا سفاکانہ چھاپا قرار دیا، جہاں خواتین اور بچوں سمیت پرامن مظاہرین کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پیش رفتوں نے بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غیر مسلح مظاہرین کے خلاف حکام کی طرف سے زندہ گولہ بارود کے استعمال کے نتیجے میں ہونے والی اموات اور زخمیوں کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ تنظیم نے پاکستانی حکام کے اقدامات کو انسانی زندگی کو نظر انداز کرنے کے چونکا دینے والے فرد جرم کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا اور پرامن مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان میں شدید کشیدگی کے پس منظر میں کوئٹہ میں جاری بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ حال ہی میں بلوچ لبریشن آرمی کے عسکریت پسندوں نے جعفر ایکسپریس ٹرین کو اغوا کر لیا، جس کے نتیجے میں ایک مہلک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں سیکورٹی اہلکاروں اور شہریوں میں کافی جانی نقصان ہوا۔ حکومت کی اس کے بعد کی کارروائی میں 33 عسکریت پسندوں کی جانیں گئیں۔ ان واقعات نے بلوچ برادری اور ریاستی حکام کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جیسے ممتاز شخصیات کی گرفتاری نے انصاف اور جوابدہی کے مطالبات کو تیز کر دیا ہے۔ مبصرین نوٹ کرتے ہیں کہ ریاست کا سخت رویہ موجودہ شکایات کو بڑھا سکتا ہے اور مزید بد امنی کو ہوا دے سکتا ہے۔ حکومت اور بلوچ نمائندوں کے درمیان تعمیری بات چیت نہ ہونے کی صورت میں کشیدگی بڑھنے کے امکان کے ساتھ کوئٹہ کی صورتحال اب بھی غیر مستحکم ہے۔ آخر میں کوئٹہ میں حالیہ جھڑپیں بلوچستان کو درپیش گہرے مسائل کو اجاگر کرتی ہیں۔ مظاہرین اور کریک ڈاؤن کا سلسلہ بلوچ عوام کی جائز خدشات کو دور کرنے کے لیے بامعنی مشغولیت اور اصلاحات کی فوری ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح کے اقدامات کے بغیر صوبے میں مزید عدم استحکام کا خطرہ ہے، جس کے پاکستان کی قومی ہم آہنگی اور سلامتی کے لیے وسیع تر مضمرات ہو سکتے ہیں۔